السلام علیکم دوستوں، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جو آپ کے دل کو چیر کر رکھ دے گی، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاست یا ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی سنگین اور پریشان کرنے والی حقیقت ہے جس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حمیرہ اصغر سے، جو کہ شوبز انڈسٹری کی ایک سیلف میڈ آرٹسٹ تھیں۔ وہ صرف معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ تھیٹر میں ٹرینڈ تھیں اور لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹ سے گریجویٹڈ تھیں۔ 2018 میں وہ بہتر موقعوں کی تلاش میں کراچی آ کر رہنے لگیں اور پاپولر ڈراماز اور موویز میں بھی نظر آئیں، مگر پھر اچانک کچھ عجیب ہونے لگا۔ 8 جولائی 2025 کو کراچی ڈیفنس فیز 6 میں جب پولیس کوٹ بیلفس کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ خالی کروانے گئی تو دروازہ توڑ کر اندر گھسنے پر انہیں 32 سال کی حمیرہ اصغر کی ڈی کمپوز ڈیڈ باڈی ملی۔ اس کی لاش ایک سٹور روم کے فرش پر پڑی تھی اور حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے۔ انیشیل پولیس رپورٹس اور اٹوپسی کے مطابق حمیرہ کی وفات کو کم سے کم 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ! اس دوران کیا کسی رشتہ دار نے، کسی بھائی بہن نے یا کسی ماں باپ نے ان سے رابطہ نہیں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس صدمہ دینے والے واقعہ کے بعد فیملی سے رابطہ کیا گیا تو باپ کا جواب سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی ڈیفنس فیز 6 سے ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کا معاملہ، پولیس کا متوفیہ کے اہل خانہ سے رابطہ ہوا ہے۔ حمیرہ کے والد کا کراچی آنے سے انکار۔ والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، ہمارا حمیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیس نے کراچی پہنچ کر لاش وصول کرنے کا کہا، لیکن اداکارہ کے والد نے دوبارہ پولیس سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہمارے نمائندے عبید شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عبید، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈیفنس فیز 6 سے ماڈل اداکارہ کی لاش ملنے کا جو معاملہ ہے اس میں گزری پولیس کا متوفیہ حمیرہ اصغر کے گھر والوں سے رابطہ ہو گیا ہے۔ حمیرہ اصغر کے والد سے رابطہ ہوا ہے، ایسا کہنا ہے ایس ایچ او گزری فاروق سنجرانی کا۔ حمیرہ کے والد نے کراچی آنے سے انکار کرتے ہوئے ایس ایچ او کو کہا ہے کہ انہوں نے کافی عرصے سے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور پولیس نے موبائل فون میں موجود نمبروں سے اس کے بھائی کا نمبر بھی حاصل کر لیا ہے، ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور دیگر عزیزوں سے رابطہ کرنے کے بعد ان کے والد صاحب کو کنوینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کراچی آ کے حمیرہ کی لاش اپنی تحویل میں لیں۔ حمیرہ کے بھائی نے والد سے بات کی ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان کے اہل خانہ ان کی لاش لینے کے لیے راضی ہو جائیں یا مزید وہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو فوری طور پر کراچی پولیس سے رابطہ کریں۔ یہ صرف ایک سمپل غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، یہ ایک مکمل انکار تھا۔ آپ خود سوچیں، ایک باپ جو زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے جان دینے کی بات کرتا ہے، وہ اپنی جوان بیٹی کی لاش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ایموشنل قتل تھا جو حمیرہ کی فزیکل موت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جس سال حمیرہ نے شوبز میں قدم رکھا، یعنی 2018 سے، اس کی فیملی نے اس سے پوری طرح رابطہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن سی ڈی آر یعنی کال ریکارڈ سے ایک اور بھی حیران کن انکشاف ہوا۔ حمیرہ کی آخری کالز 8 مہینے پہلے یعنی اکتوبر 2024 کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 8 مہینے سے اس دنیا میں نہیں تھی۔ لیکن دوستوں، ابھی تک اس کہانی میں کچھ سوال باقی ہیں۔ جب پولیس نے حمیرہ کی لاش برآمد کی تو اٹوپسی کی رپورٹ آئیں کہ لاش مکمل طور پر ڈیکمپوزڈ ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے موت کی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ قتل ہے، سوسائڈ ہے یا کوئی حادثہ۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ پولیس نے حمیرہ کے کپڑوں پر خون کے نشان ملنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلیٹ کی بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ باقی سب کچھ اندر سے بند تھا۔ یہ 2 باتیں اس کیس کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ اگر یہ ایک عام موت تھی تو خون کے نشان کیوں تھے؟ اور اگر یہ خودکشی تھی تو بالکنی کا دروازہ کھلا کیوں تھا؟ یہ وہ ان آنسرڈ کوسچنز ہیں جو حمیرہ کی موت کے 9 مہینے بعد بھی ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کیس ابھی سولو نہیں ہوا ہے۔ باقی آپ کا اس کیس پر کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور نویر کاسٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔